میری ساس ہر جمعے کو شدید بیمار ہونے کا ناٹک کرتی اور میرے شوہر ان کی دیکھ بھال کے بہانے مجھے میکے بھیج دیتے۔ مجھے شک تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہ میرے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں میکے جانے کا بہانہ کر کے چھت پر چھپ گئی۔ ٹھیک رات کے 12 بجے گھر کا دروازہ کھلا اور جب میں نے حیرانی سے نیچے جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جو ہمارے گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی میری زندگی بظاہر بہت پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی اور مجھے اپنے نصیب پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا، لیکن ایک عجیب سی بات تھی جو میرے دل میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی، اور وہ بات ہفتے کے ایک خاص دن سے جڑی ہوئی تھی۔ میری ساس ویسے تو سارا ہفتہ بالکل تندرست اور توانا رہتی تھیں۔ وہ گھر کے تمام کام کاج بہت مستعدی اور پھرتی سے کرتی تھیں، اور انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی جسمانی کمزوری یا بیماری کا شکار ہیں۔ وہ صبح سویرے طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتی، صحن کی جھاڑو سے صفائی کرتی، باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بناتی اور دوپہر کے وقت محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر لمبی لمبی اور ہنسی مذاق سے بھرپور باتیں کرتی۔ ان کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہتی تھی، اور ان کے چہرے کی سرخ و سفید رونق سے ان کی بہترین صحت کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ میرے شوہر بھی سارا ہفتہ اپنے روزگار اور کام کاج میں مصروف رہتے اور مجھ سے بہت محبت اور نرمی سے پیش آتے۔ ہمارا تعلق بظاہر ایک مثالی میاں بیوی جیسا تھا، جس میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا یا بدگمانی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی جمعہ کا دن قریب آتا اس گھر کا ماحول یکسر بدل جاتا اور ایک انجانی سی خاموشی اور اداسی پورے گھر پر چھا جاتی۔ جمعرات کی شام سے ہی میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور نقاہت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ وہ بات بات پر گہرے سانس لیتی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے بسی سے بیٹھ جاتی۔ میں شروع کے دنوں میں بہت پریشان ہو جاتی تھی اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ میں ان کے پیر دباتی، ان کے لیے گرم دودھ اور طاقت کے روایتی قہوے بنا کر لاتی، لیکن میری کسی بھی محنت اور خدمت کا ان کی اس پراسرار بیماری پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا تھا۔ جمعہ کی صبح ہوتے ہی ان کی حالت اچانک انتہائی تشویشناک حد تک خراب ہو جاتی۔ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہتی اور ان کی آواز ایسے نکلتی جیسے وہ موت و حیات کی سخت کشمکش میں مبتلا ہوں۔ وہ مسلسل کراہتی اور بار بار اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر کو پکار کر انتہائی کمزور آواز میں کہتی کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے شوہر جو سارا ہفتہ اپنی ماں کی صحت کے حوالے سے بالکل بے فکر رہتے تھے، جمعہ کے دن اچانک ایک انتہائی فرما بردار اور فکر مند بیٹے کا روپ دھار لیتے۔ ان کے چہرے پر ایسی شدید پریشانی اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی جیسے ان کی ساری دنیا لٹنے والی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکر لگاتے، کبھی ماں کے سرانے بیٹھ کر ان کا ماتھا چومتے، کبھی ان کے ہاتھ ملتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑا کر ان کی زندگی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگتے۔ ان کا یہ سارا رویہ مجھے اندر ہی اندر بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ میں نے کئی بار غور کیا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھ نہیں رہے ہوتے تو ان کے چہرے پر پریشانی یا دکھ کی بجائے ایک عجیب سا اطمینان اور جلدی ہوتی تھی، جیسے وہ کسی خاص کام کے مکمل ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں۔ وہ مجھے بار بار تاکید کرتے کہ میری ماں کی حالت بہت نازک ہے اور گھر میں ہر طرف بیماری اور بے چینی کا ماحول ہے، اس لیے میرا یہاں اس حال میں رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ انتہائی ہمدردی اور فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے سمجھاتے کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں اور اس طرح ہر وقت ایک شدید بیمار کے پاس بیٹھنے سے میری اپنی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔
وہ مجھے مشورہ دیتے، بلکہ ایک طرح سے مجبور کرتے کہ میں اپنا کچھ ضروری سامان اور لباس وغیرہ باندھ لوں اور 2 دن کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، تاکہ وہ پوری یکسوئی اور مکمل توجہ کے ساتھ اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ ان کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا تھا کہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں تو انہیں میری بھی فکر اور پرواہ رہتی ہے، اور وہ پوری طرح اپنی ماں کی خدمت پر توجہ نہیں دے پاتے۔ شروع کے چند مہینوں میں تو میں ان کی ان چکڑی چپڑی باتوں میں آ گئی اور دل سے یہی سمجھتی رہی کہ واقعی میرے شوہر اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور میری صحت کے حوالے سے بھی بہت حساس اور خیال رکھنے والے ہیں۔ میں ہر جمعہ کی صبح انتہائی فرما برداری سے اپنا سامان سمیٹتی اور بوجھل دل کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی۔ میرے والدین بھی میری باتیں سن کر یہی سمجھتے کہ میری ساس واقعی کسی دائمی اور جان لیوا مرض کا شکار ہیں، اور میرا شوہر ایک مثالی بیٹا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کے لیے اپنی نئی نویلی بیوی کو بھی خود سے دور بھیج دیتا ہے تاکہ خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے دل میں شکوک و شبہات نے جڑیں پکڑنا شروع کر دیں۔ میں نے یہ سختی سے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ساس کی اس اچانک بیماری میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش اور سراسر دکھاوا ہے، جس کا واحد مقصد صرف اور صرف مجھے اس گھر سے دور بھیجنا ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر ان دونوں ماں بیٹے کی حرکات کو نوٹ کیا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر ہوتی تو میری ساس کی درد بھری کراہنے کی آوازیں اچانک بند ہو جاتی اور وہ بالکل پرسکون انداز میں بستر پر لیٹی ہوتی، اور جیسے ہی میرے قدموں کی آہٹ سنتی وہ دوبارہ زور زور سے سانس لینے لگتی اور شدید تکلیف کا اظہار کرتی۔ ان کی آنکھوں میں کبھی مجھے وہ تکلیف اور بے بسی نظر نہیں آئی جو ایک حقیقی بیمار اور لاچار انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی اس پراسرار اور خطرناک بیماری کا کوئی طبی معائنہ بھی کسی معالج سے نہیں کروایا گیا تھا۔ جب بھی میں زور دے کر کہتی کہ انہیں کسی اچھے اور قابل معالج کے پاس لے جانا چاہیے یا کسی شفا خانے میں دکھانا چاہیے، تو میرا شوہر فوراً میری بات ٹال دیتا اور انتہائی سرد مہری سے کہتا کہ یہ بہت پرانی اور خاندانی بیماری ہے اور صرف آرام اور پرانے گھریلو ٹوٹکوں سے ہی ٹھیک ہوگی۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں ایک نہ ختم ہونے والی الجھن اور بے چینی پیدا کر رہی تھیں۔ میں دن رات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر میری غیر موجودگی میں اس گھر کی 4 دیواری میں ایسا کیا ہوتا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنا اس قدر ضروری ہے؟ کیا میرا شوہر کوئی غلط کام کرتا ہے؟ کیا میری ساس کا کوئی ایسا پوشیدہ راز ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں، یا کوئی اور ایسا پر اسرار معاملہ ہے جو میری پیٹھ پیچھے اور میری لاعلمی میں انجام پاتا ہے؟ یہ شکوک میرے ذہن اور دل میں زہر کی طرح پھیل رہے تھے اور میرا سارا ذہنی سکون تباہ کر رہے تھے۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتی رہتی کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جو میرے شوہر کو اتنا مجبور کرتی ہے کہ وہ مجھے ہر جمعہ اپنے گھر سے نکالنے کے نت نئے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس جمعہ کی صبح بھی پچھلے جمعوں سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ آسمان پر ہلکے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور صبح کی خنک ہوا میں ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن تھا۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ میں نے ساس کے کمرے سے وہی جانی پہچانی اور دردناک کراہنے کی آوازیں سنی۔ میرا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا اور بھاری ہو گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب وہ سارا جھوٹا ناٹک دوبارہ شروع ہونے والا ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے ہر جمعے کی صبح کو پوری مہارت سے دہرایا جا رہا تھا۔ میں انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف گئی اور آہستگی سے دروازہ کھولا تو دیکھا
کہ وہ بستر پر لیٹی اپنے سینے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبائے ہوئے زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ ان کا چہرہ دیوار کی طرف تھا، لیکن میں ان کی پیٹھ کی حرکت سے بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اپنی سانسوں کو تیز اور بے ترتیب کر رہی ہیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر انتہائی نرمی اور بظاہر فکر مندی سے پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ ان کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا ہے اور ان کا دم گھٹ رہا ہے، جیسے ان کی جان نکلنے والی ہو۔ اسی دوران میرا شوہر بھی انتہائی عجلت اور گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک مصنوعی اور جھوٹی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے سیدھا اپنی ماں کے بستر کی طرف دوڑ لگائی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر زور زور سے دبانے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ اس کی ماں کی حالت آج پچھلے تمام جمعوں سے زیادہ خراب اور نازک لگ رہی ہے، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں کوئی برا واقعہ نہ پیش آ جائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی زبانی پریشانی اور خوف سے بالکل میل نہیں کھا رہی تھی۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں جلدی سے باورچی خانے میں جا کر پانی گرم کروں اور کچھ روایتی خاندانی ادویات اور قہوہ تیار کروں۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میرے دل میں غصے اور بغاوت کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ باورچی خانے میں چولہے کے پاس کھڑی پانی گرم کر رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج میں کسی بھی صورت میں ان کی ان جھوٹی باتوں اور بہانوں میں نہیں آؤں گی۔ آج میں اس راز سے ہر حال میں پردہ اٹھا کر رہوں گی جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھ سے نہایت مکاری کے ساتھ چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے پانی گرم کیا اور اس میں کچھ مخصوص جڑی بوٹیاں ملا کر ایک گرم پیالہ تیار کیا اور واپس ساس کے کمرے میں گئی۔ میری ساس نے وہ پیالہ پینے سے سختی سے انکار کر دیا اور منہ بنا کر کہا کہ ان کے گلے سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اتر رہا اور ان کی پسلیوں میں شدید کھنچاؤ ہے۔ میرا شوہر مسلسل میرے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور مجھے بار بار یہ احساس دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ میرا وہاں موجود ہونا ان کے لیے باعث زحمت اور پریشانی ہے۔ اس نے آخر کار وہی بات مجھ سے نکال ہی دی جس کا مجھے صبح سے انتظار تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی اور ہمدردی سے کہا کہ اس گھر کا ماحول آج بہت بوجھل اور بیماری سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری تندرستی اور خوشی پر اس کا کوئی برا اثر پڑے۔ اس نے ایک بار پھر بھرپور تاکید کی کہ میں اپنا سامان اور کپڑے اٹھاؤں اور فوراً اپنے والدین کے گھر روانہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے مکمل یقین دلایا کہ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی ماں کے سرانے ہی رہے گا اور ان کی پوری تندہی سے دیکھ بھال کرے گا۔ اس نے کہا کہ میری موجودگی میں وہ مجھ پر بھی توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کی ماں کی خدمت میں خلل پڑتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ اس کی یہ ساری چکنی چپڑی اور بظاہر ہمدردانہ باتیں سن کر میرے اندر کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا، مکمل یقین میں۔ میں نے اس کے چہرے کو انتہائی غور اور باریک بینی سے دیکھا تو مجھے وہاں کسی بھی قسم کی پریشانی یا دکھ کی بجائے ایک عجیب سی بے تابی اور جلدی نظر آئی، جیسے وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا ہو کہ میں بس کسی طرح فوراً اس گھر کے دروازے سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں پختہ فیصلہ کیا کہ آج میں بظاہر ان کی ہر بات مان لوں گی اور کوئی ضد نہیں کروں گی تاکہ انہیں میرے ارادوں پر ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ میں نے اپنا سر تابعداری سے جھکا لیا اور انتہائی فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ میں ابھی اپنا سامان تیار کرتی ہوں اور اسی وقت چلی جاتی ہوں۔
میں اپنے کمرے میں آئی اور انتہائی سست روی اور جان بوجھ کر تاخیر کے ساتھ اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ میرا ذہن انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں ان تمام پہلوؤں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کر رہی تھی جو اس گھر کے پراسرار اور عجیب ماحول سے جڑے تھے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا تیار کیا اور اسے کندھے پر لٹکا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر دروازے پاس کھڑا میرا انتہائی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تیار دیکھ کر سکون کا ایک طویل سانس لیا اور میرے ساتھ چلتے ہوئے مین دروازے تک آیا۔ اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے انتہائی مٹھاس بھرے اور جھوٹے لہجے میں کہا کہ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھوں اور اس کی بیمار ماں کے لیے دعائیں کروں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور گھر کی دہلیز پار کر لی۔ گلی میں قدم رکھتے ہی میں نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ ہوا کا ہر جھونکا مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میرے پیچھے اس بند دروازے کے اس پار کوئی بہت بڑا اور خوفناک دھوکہ پنپ رہا ہے۔ میں چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کر اس گھر کے صدر دروازے کو دیکھا جو پوری طرح بند ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی سوال کسی ہتھوڑے کی طرح مسلسل ضربے لگا رہا تھا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر مجھے ہر ہفتے پابندی کے ساتھ اسی دن گھر سے نکالا جاتا ہے۔ مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ یہ بیماری کا سارا ناٹک ایک جھوٹا پردہ ہے جس کے پیچھے کوئی بھیانک اور شرمناک حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس حقیقت کا سراغ لگانے اور سچائی تک پہنچنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھنا تھا جو میری غیر موجودگی میں وہاں ہوتا ہے۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ میری ساس کی یہ نقاہت اور میرے شوہر کی یہ فکر مندی کس کے لیے ہے، اور یہ سب جھوٹا دکھاوا کیوں رچایا جاتا ہے۔ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا تھا کہ ہر جمعہ کو ہی یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ میں گھر کے صدر دروازے سے نکل کر گلی میں قدم رکھ چکی تھی، مگر میرے قدموں میں منوں کا وزن آ گیا تھا۔ میری سوچیں مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں۔ گلی کے موڑ تک جاتے جاتے میں نے کئی بار مڑ کر اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھا جو اپنے اندر کئی بھیانک راز چھپائے ہوئے تھا۔ محلے کی عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں اور کچھ بچے گلی کے کونے پر کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنے سر پر چادر کو مزید کھینچ لیا تاکہ کوئی پڑوسی مجھے اس حال میں جاتے ہوئے دیکھ کر سوال نہ کرنے لگ جائے کہ میں اس وقت کہاں جا رہی ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میرے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایک آواز کہتی تھی کہ خاموشی سے چپ کر کے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں اور اس جھگڑے میں نہ پڑوں، لیکن میرے اندر کی دوسری اور زیادہ طاقتور آواز مجھے بغاوت پر اکسا رہی تھی کہ آخر کب تک میں اس طرح بے وقوف بنتی رہوں گی اور ان کے جھوٹے بہانوں کا شکار ہوتی رہوں گی۔ میں نے گلی کا موڑ مڑنے کے بعد اپنے قدم روک لیے اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے گہرے گہرے سانس لیے اور اپنے بکھرے ہوئے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں اس سارے کھیل کا پردہ چاک کر کے رہوں گی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گلی سنسان ہو چکی تھی اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کا رخ واپس موڑ لیا اور انتہائی احتیاط اور دبے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر کے پچھلے حصے کی طرف جانے والی تنگ اور تاریک گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ گلی عام طور پر ویران رہتی تھی اور یہاں سے صرف صفائی کرنے والے ہی گزرتے تھے۔ گلی میں جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا تھا اور مٹی اڑ رہی تھی، مگر مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میری منزل صرف اور صرف میرے گھر کا وہ پچھلا لکڑی کا پرانا دروازہ تھا جس کی چابی میں نے بہت پہلے احتیاط کے طور پر
اپنے پاس چھپا کر رکھ لی تھی، اور آج وہ چابی میری زندگی کا سب سے بڑا راز کھولنے کے کام آنے والی تھی۔ میں اس خستہ حال دروازے کے پاس پہنچی اور کان لگا کر اندر کی آہٹ سننے کی کوشش کی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور وہ زنگ آلود چابی نکالی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی آواز اندر تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور انتہائی آہستگی سے چابی کو تالے میں داخل کیا۔ تالا پرانا ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ میں نے فوراً چابی گھمانا روک دی اور سانس روکے کھڑی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اندر کسی نے یہ ہلکی سی آواز نہیں سنی، تو میں نے پوری طاقت اور احتیاط کے ساتھ چابی گھمائی اور تالا کھل گیا۔ میں نے تالے کو آہستہ سے نیچے رکھا اور دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازے کے پرانے قبضوں نے ہلکی سی جرمراہٹ پیدا کی، جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں فوراً اندر داخل ہوئی اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب میں اپنے ہی گھر کے پچھلے صحن میں چوروں کی طرح کھڑی تھی۔ یہاں کباڑ اور پرانا سامان پڑا تھا۔ میں نے دیوار کے سائے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا اور اس طرف بڑھنے لگی جہاں سے چھت پر جانے والی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور خوف کے مارے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ مجھے ہر قدم پر یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے شوہر کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے یا میری ساس کمرے سے باہر نہ آ جائیں۔ میں نے سیڑھیوں کے پہلے قدمے پر پاؤں رکھا، پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو وہ ہلکا سا بجا۔ میں نے فوراً اپنا پاؤں اٹھا لیا اور دیوار کا سہارا لے کر پنجوں کے بل اوپر چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں میں اندھیرا تھا اور جالے لگے ہوئے تھے، مگر میں بنا کسی پرواہ کے ایک قدم نہایت احتیاط سے اٹھاتی رہی۔ میری سانسیں پھول رہی تھی، مگر میں نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ رکھا تھا تاکہ میری سانسوں کی آواز بھی کسی کو سنائی نہ دے۔ چھت کا دروازہ خوش قسمتی سے تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہلکا سا سرکایا اور چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر دوپہر کی دھوپ کی وجہ سے ابھی تک تپش باقی تھی اور پرانی چارپائیاں، ٹوٹے ہوئے باکس اور مٹی کے مٹکے بکھرے پڑے تھے۔ میں رینگتی ہوئی ایک بڑے اور پرانے لوہے کے باکس کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں سے مجھے نیچے کا سارا صحن اور باورچی خانہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر نیچے سے کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ چھت کی منڈیر سے تھوڑا سا سر نکال کر جب میں نے نیچے صحن کی طرف جھانکا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ وہ سانس جو کچھ دیر پہلے موت کے منہ میں جانے کے دعوے کر رہی تھی اور جن کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، وہ اب بالکل سیدھی اور تندرست کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر بیماری یا نقاہت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ انتہائی پھرتی اور مستعدی سے باورچی خانے میں چل پھر رہی تھیں اور ان کی حرکات و سکنات سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ توانا اور صحت مند ہے۔ انہوں نے اپنے بال باندھ رکھے تھے اور وہ مسلسل چولہے پر رکھے ہوئے بڑے بڑے دیگچوں میں چمچ چلا رہی تھیں۔ باورچی خانے کی طرف سے طرح طرح کے لذیذ اور مہنگے پکوانوں کی بھینی بھینی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ کر چھت تک آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے گوشت اور سبزیوں اور چاولوں کے کئی برتن تیار کر رکھے تھے اور وہ مسلسل کسی بڑی دعوت کی تیاری میں مصروف تھیں۔ ان کی تیزی اور پھرتی دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر
اور اپنی قسمت پر شدید رونا آیا کہ کس طرح وہ عورت مجھے اپنے جھوٹے اور مکارانہ جال میں پھنسا کر ہر ہفتے میرے ہی گھر سے نکال دیتی تھی۔ میرا خون غصے اور جذبات کی شدت سے کھولنے لگا اور میرا دل چاہا کہ میں ابھی چیختی ہوئی نیچے جاؤں اور ان کے اس ڈرامے کا پردہ چاک کر دوں، مگر میں نے اپنے آپ کو سختی سے روکے رکھا، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ ساری شاندار تیاریاں اور دعوت آخر کس لیے ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی نظریں باورچی خانے سے ہٹا کر لاؤنج کی طرف کی، جہاں سے میرے شوہر کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی۔ میرا شوہر، جس کے چہرے پر صبح کے وقت دنیا بھر کی پریشانی اور دکھ تھا، اب انتہائی خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے انتہائی قیمتی اور نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ لاؤن کے صوفوں کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ اس نے صوفوں پر نئے اور خوبصورت غلاف چڑھائے اور میز پر پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ لا کر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بے صبری تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف نظریں دوڑاتا، جیسے وہ کسی انتہائی خاص اور اہم مہمان کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہو۔ اس کی اس قدر خوشی اور تیاری دیکھ کر میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میں جو اس کے منکوہہ بیوی تھی، میرے لیے اس نے کبھی ایسا اہتمام نہیں کیا تھا، اور آج میری غیر موجودگی میں وہ اس قدر خوش تھا کہ جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری ہونے والی ہو۔ وہ لاؤنج کے ہر کونے کو انتہائی نفاست سے سجا رہا تھا۔ اس نے کمرے کے پردے درست کیے اور پھر ایک شیشی نکال کر پورے کمرے میں چھڑکنے لگا۔ وہ انتہائی خوشگوار موڈ میں لاؤنج اور پورے گھر کے کونے کونے میں انتہائی مہنگی اور دلکش خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ چھت پر چھپی میں یہ سب دیکھ کر حیرت سے منجمد ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ رات کی تاریکی گہری ہونے لگی اور گھر کا ماحول پر اسرار ہوتا چلا گیا۔ میری ساس نے سارا کھانا دسترخوان پر سجا دیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹے بے چینی سے بار بار صدر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں گھر کے اندر ایسی خوفناک خاموشی چھا گئی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ سردی اور خوف کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی جرات نہیں کی۔ میرا شوہر مسلسل راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا اور اس کی بے قراری عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک رات کے 12 بجے سنسان گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز گونجی۔ گاڑی رکتے ہی میرے شوہر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے عجلت میں کنڈی کھولی اور جب میں نے چھت کی منڈیر سے حیرانی کے مارے نیچے جھانکا، مین گیٹ کا بھاری پٹ کھلا اور باہر کھڑی سواری کی مدھم روشنی میں مجھے 2 سائے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سائے جیسے جیسے روشنی میں آئے، میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں جم کر برف ہو گیا۔ دروازے سے داخل ہونے والی کوئی عام یا اجنبی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی سجی سنوری اور پرکشش خاتون تھی، جس نے سرخ اور سنہری رنگ کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جس کی عمر بمشکل 5 سال کے قریب ہوگی۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا سیدھا میرے شوہر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور انتہائی خوشی اور لاڈ سے اسے بابا پکارنے لگا۔ یہ لفظ میرے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا اور میرے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں۔
میرا شوہر جو میرے ساتھ ہمیشہ ایک سنجیدہ اور قدرے کھنچا کھنچا رویہ رکھتا تھا، اس بچے کو دیکھ کر انتہائی خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے فوراً جھک کر اس بچے کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا اور اس کے ماتھے، رخساروں اور سر پر بے شمار بوسے دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور شفقت کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا جو میں نے اپنی پوری شادی شدہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر زور زور سے ہنس رہا تھا اور اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ میرے شوہر کے چہرے کی وہ چمک اور وہ دلی خوشی دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر تیز دھار خنجر چلا دیا ہو، اور میں چھت کی ٹھنڈی اور کھردری منڈیر کو سختی سے پکڑے اپنی جگہ پر پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئی تھیں اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا تھا جس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ عورت جو اس بچے کے ساتھ آئی تھی، وہ انتہائی نخرے اور غرور کے ساتھ چلتی ہوئی بیٹھک کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کی چال میں ایک عجیب سا مالکانہ انداز تھا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس گھر کے کونے کونے سے بخوبی واقف ہے۔ میری ساس جو سارا دن بیماری کا ڈرامہ رچا کر مجھے گھر سے نکالنے کی سازش میں مصروف رہی تھی، وہ اب اس عورت اور بچے کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس عورت کو انتہائی گرم جوشی سے اپنے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ پھر وہ بچے کی طرف لپکی اور اسے میرے شوہر کی گود سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچہ انہیں دادی دادی پکارتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا اور میری ساس نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا کہ میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا وارث آ گیا ہے۔ یہ الفاظ دادی اور وارث میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے اور مجھے اب اس ساری سازش کی تہہ تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی، اور وہ چھوٹا بچہ میرے شوہر کا اپنا سگا بیٹا تھا جس کی موجودگی کو مجھ سے اس قدر شاطرانہ اور مکارانہ انداز میں چھپایا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری پوری شادی شدہ زندگی کے مناظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح شوہر شادی کے ابتدائی دنوں سے ہی ہر جمعے کو مجھ سے دور رہنے کے بہانے تراشتا تھا، کس طرح میری ساس ہر جمعرات کی رات سے ہی بیمار پڑنے کی اداکاری شروع کر دیتی تھی، اور کس طرح یہ دونوں ماں بیٹے مل کر میرے ذہن سے کھیلتے ہوئے مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ وہ سارا جھوٹ، وہ سارا فریب، وہ ساری منافقت جو یہ خاندان پچھلے کئی مہینوں سے میرے ساتھ کر رہا تھا، وہ اب میرے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ یہ کوئی عام دھوکہ نہیں تھا، بلکہ یہ میری زندگی، میری جوانی، میرے جذبات اور میرے اعتماد کا سب سے بڑا اور بھیانک قتل تھا۔ مجھے اس گھر میں صرف ایک خادمہ اور ایک ضرورت کی چیز سمجھ کر لایا گیا تھا، جبکہ اصل محبت، اصل خاندان اور اصل رشتے تو یہ تھے جو اب میرے سامنے بیٹھ کے ہنس بول رہے تھے۔ میری ساس اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے آرام دہ نشست پر بٹھا رہی تھی، اور میرا شوہر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عورت مسکرا کر میرے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور میرا شوہر اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں چھت کے اس تاریک کونے میں اندھیرے اور سردی میں سکڑی ہوئی اپنے نصیب کو رو رہی تھی، اور وہ لوگ نیچے روشن اور خوشبودار کمرے میں اپنی خوشیوں کا جشن منا رہے تھے۔ میری ساس نے باورچی خانے سے وہ تمام لذیذ اور مہنگے پکوان لا کر
دسترخوان پر سجانا شروع کر دیے جو انہوں نے دوپہر سے کھڑے ہو کر بنائے تھے۔ وہ پکوان جن کی خوشبو سے میرا دل للچا رہا تھا، وہ دراصل میری سوکن اور اس کے بیٹے کی دعوت کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ وہ عورت انتہائی نخرے سے دسترخوان پر بیٹھی اور میری ساس نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اس کے اور اس کے بچے کے منہ میں ڈالنے شروع کیے۔ میرا شوہر بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا اور وہ سب ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی طرح ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ میری ساس مسلسل اس عورت کی تعریفیں کر رہی تھی اور اس کی خوبصورتی اور اس کے لباس کے قصیدے پڑھ رہی تھی، اور میرا شوہر بھی ان باتوں میں ہاں ملا رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں نے اپنے شوہر کے لیے گھنٹوں گرمی میں کھڑے ہو کر کھانا بنایا تھا اور اس نے بمشکل ایک نوالا کھا کر تشتری پیچھے دھکیل دی تھی اور کہا تھا کہ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور آج وہ اسی دسترخوان پر اسی عورت کے لائے ہوئے معمولی سے پھلوں کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر کھا رہا تھا۔ میرے دل میں بغاوت اور غصے کا ایک ایسا الاؤ بھڑک اٹھا تھا جس کی تپش میں خود اپنے وجود کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین مہینے اس شخص کی خدمت میں گزار دیے تھے جس نے مجھے کبھی اپنی سچی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں تھا، جس نے مجھے ہمیشہ اندھیرے میں رکھا اور ایک کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر مجھے نچاتا رہا۔ مجھے اپنے والدین کا خیال آیا جنہوں نے بڑے ارمانوں اور دعاؤں کے ساتھ مجھے اس گھر میں رخصت کیا تھا۔ وہ بھی اس شخص کے بظاہر شریفانہ اور نیک کردار سے دھوکہ کھا گئے تھے۔ وہ میری ساس کی ان جھوٹی دعاؤں اور میرے شوہر کے ان مکارانہ باتوں کے سحر میں مبتلا تھیں کہ یہ خاندان دنیا کا سب سے زیادہ نیک اور شریف خاندان ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ گھر ایک ایسا غار تھا جہاں جھوٹ اور فریب کے سانپ رینگتے تھے۔ میں چھت پر پڑی پرانی چارپائی کے پائے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ میرے آنسو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے میرے لباس میں جذب ہو رہے تھے، مگر میرے دل کی آگ کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سننے پر مجبور تھی کیونکہ ان کی آوازیں رات کے اس سناٹے میں بڑی واضح طور پر مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ عورت میرے شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اس کی دوسری بیوی یعنی میں نے کوئی شک تو نہیں کیا، اور میرا شوہر انتہائی فخر اور تمسخرانہ انداز میں ہنس کر اسے بتا رہا تھا کہ میں انتہائی سیدھی اور بے وقوف لڑکی ہوں جو ان کی باتوں میں آ کر فوراً مائکے چلی جاتی ہوں، اور مجھے ان کے اس شاندار اور پوشیدہ راز کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ دونوں میری سادگی اور میری فرما برداری کا مذاق اڑا رہے تھے، اور میری ساس بھی ان کے قہقہوں میں برابر کی شریک تھی۔ یہ الفاظ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ مجھے جان کر شدید اذیت ہو رہی تھی کہ جس شخص کو میں اپنا مجازی خدا سمجھتی تھی وہ میری پیٹھ پیچھے میرا اس قدر گھٹیا اور شرمناک انداز میں مذاق اڑاتا ہے۔ میں نے چھت کی منڈیر کو اپنے ہاتھوں سے اتنی سختی سے پکڑا کہ میری انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چھلانگ لگا کر ان کے اس دسترخوان پر جا گروں اور ان سب کے چہروں پر پڑی ہوئی ان جھوٹی شرافت کی نقابوں کو نوچ لوں۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی خوشیوں کو آگ لگا دوں اور انہیں بتاؤں کہ میں کوئی بے وقوف یا کھلونا نہیں ہوں جسے وہ جب چاہیں استعمال کریں اور جب چاہیں بند کر کے طاق پر رکھ دیں۔ مگر میرے اندر کی ایک مدھم سی آواز نے مجھے روکا
اور مجھے یاد دلایا کہ یہ وقت جذبات میں آ کر کوئی احمقانہ قدم اٹھانے کا نہیں ہے، بلکہ عقل اور ہوش سے کام لینے کا ہے۔ اگر میں اس وقت نیچے چلی گئی تو وہ سب مل کر مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے، اور شاید میری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ اتنے مہینوں تک مجھ سے اتنی بڑی سچائی چھپا سکتے ہیں، وہ اپنے راز کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور طویل سانسیں لیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ نیچے جھانک کر ان کے اس جھوٹے اور مکارانہ خاندانی ملاپ کو دیکھنے لگی۔ وہ بچہ کھانا کھا کر اب کمرے کے دبیس قالین پر کھیل رہا تھا، اور میرے شوہر نے اس عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اظہار محبت شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف وہی ایک سچی محبت ہے، اور دوسری شادی تو اس نے صرف اپنی ماں کی ضد اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے کی تھی، تاکہ خاندان والوں کا منہ بند کیا جا سکے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلد ہی کوئی ایسا طریقہ نکالے گا جس سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیا جائے، اور وہ سب مل کر ہمیشہ کے لیے ایک خوشحال اور تر و تازہ زندگی گزار سکیں۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بہت بڑی اور خطرناک دلدل میں دھنس چکی ہوں، جس سے نکلنے کے لیے مجھے انتہائی ہوشیاری اور تدبیر سے کام لینا ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر میرا ذہن بالکل صاف اور شفاف ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے محبت اور تابعداری کی جو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں وہ اب ہمیشہ کے لیے کھل چکی تھیں۔ مجھے اپنا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا تھا۔ یہ راز جو آج میرے سامنے ظاہر ہوا تھا، اس نے میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب میں وہ سیدھی سادھی لڑکی نہیں رہی تھی جو ان کے ہر حکم پر سر جھکا دیتی تھی۔ اب میں ایک ایسی عورت بن چکی تھی جسے اپنا حق چھیننا اور اپنے ساتھ ہونے والے اس عظیم ظلم کا بدلہ لینا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے اپنا رابطہ کرنے والا اور عکس بندی کرنے والا چھوٹا آلہ نکالا اور اسے خاموش کر کے اس کی عکس بندی کی سہولت کو چلا لیا۔ میں نے پوری احتیاط کے ساتھ اس آلے کو چھت کی منڈیر پر اس زاویے سے رکھا جہاں سے نیچے بیٹھک کا پورا منظر صاف اور واضح طور پر محفوظ ہو رہا تھا۔ میں نے ان کی تمام باتوں، ان کے قہقہوں اور ان کے اس جھوٹے پیار کو محفوظ کرنا شروع کر دیا، تاکہ میرے پاس ان کی مکاری اور فریب کا ایک ایسا پختہ اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہو جسے وہ کسی صورت بھی جھٹلا نہ سکیں۔ میں وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھی مسلسل یہ سب محفوظ کر رہی تھی، اور نیچے ان کی دعوت اور ان کی محبت بھری محفل پورے عروج پر تھی۔ وہ عورت اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے میرے شوہر سے مستقبل کے سہانے خواب بن رہی تھی، اور مجھے اپنے گھر سے نکالنے کے منصوبوں پر خوش ہو رہی تھی۔ میں سردی میں ٹھٹر رہی تھی، مگر میرے اندر انتقام اور غصے کا جو الاؤ روشن تھا وہ مجھے حرارت پہنچا رہا تھا، اور میں بس اس انتظار میں تھی کہ رات کا یہ بھیانک کھیل ختم ہو اور مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع ملے، تاکہ میں اپنے لیے کوئی نیا راستہ چن سکوں جو مجھے ان درندوں اور مکار انسانوں سے دور لے جائے۔ میرے ذہن میں اب آگے کا سارا لائحہ عمل مرتب ہو رہا تھا، اور میں جان چکی تھی کہ صبح کا سورج میرے لیے ایک نئی اور آزاد زندگی کا پیغام لے کر طلوع ہوگا، جس میں ان جھوٹے رشتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں مسلسل ان کے چہروں کے بدلتے تاثرات اور ان کی منافقت کو اپنے آلے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور میرے دل میں یہ عزم پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ میں اب اس جبر کو ایک لمحے کے لیے بھی مزید برداشت نہیں کروں گی، اور وقت آنے پر ان کا وہ بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے لاؤں گی۔
جو انہوں نے شرافت کے لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ اس راز نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے اتنی ہمت بھی دی تھی کہ میں اکیلی ان سب کا مقابلہ کر سکوں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت نفس کو دوبارہ حاصل کر سکوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس نے مجھے اتنی بڑی تباہی اور بربادی سے بر وقت بچا لیا تھا اور مجھے اس حقیقت سے روشناس کرا دیا تھا جو میری زندگی کے لیے ناسور بن چکی تھی۔ اب بس مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا تاکہ میں اپنے حق میں حتمی قدم اٹھا سکوں اور ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دے سکوں جو میری معصومیت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے عکس بندی والے آلے کو مضبوطی سے پکڑا جس میں ان کی ساری مکاری اور فریب قید ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے آخری بار اس روشن اور خوشیوں سے بھرے کمرے پر نظر ڈالی جہاں میرا شوہر اپنی پہلی بیوی اور بچے کے ساتھ ایک جھوٹی اور کھوکھلی ہنسی ہنس رہا تھا۔ میری ساس جو کچھ گھنٹے پہلے موت کے کنارے کھڑی تھیں، اب پوری توانائی سے اپنے اس خفیہ خاندان کی خدمت میں مگن تھیں۔ میں نے انتہائی خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور چھت کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ میرا اس گھر سے اور ان لوگوں سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور جس احتیاط اور خاموشی سے میں اوپر آئی تھی، اسی طرح بنا کوئی آواز پیدا کیے نیچے اتر آئی۔ میرا دل اب خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون اور پختہ ارادے سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پچھلے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل کر دوبارہ اسی تالے سے بند کر دیا تاکہ انہیں میرے یہاں آنے کی ذرہ برابر بھی بھنک نہ پڑ سکے گی۔ گلی میں اب بھی مکمل سناٹا اور گہرا اندھیرا تھا۔ رات کے اس پہر مجھے اکیلے سڑک پر چلتے ہوئے ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے اندر جو طوفان برپا تھا اس کے سامنے باہر کی ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس موڑ تک پہنچی جہاں سے بڑی سڑک شروع ہوتی تھی۔ وہاں سے میں نے سواری لی اور سیدھا اپنے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس آزادی کے تھے جو مجھے ایک بہت بڑے عذاب سے ملنے والی تھی۔ میرے والدین میرے اچانک اس وقت گھر آنے پر شدید پریشان ہو گئے۔ میری ماں نے گھبرا کر مجھ سے سوالات کیے، مگر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں صبح تفصیل سے ساری بات بتاؤں گی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے صرف آرام کی ضرورت ہے۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی میں اپنے والدین اور بھائیوں کو اپنے پاس بٹھا کر بنا کوئی لمبی تمہید باندھے وہ ساری عکس بندی ان کے سامنے رکھ دی جو میں نے پچھلی رات چھت پر چھپ کر کی تھی۔ وہ مناظر دیکھ کر میرے والدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بھائی غصے سے بے قابو ہو گئے کہ کس طرح اس مکار خاندان نے ان کی بہن کی زندگی کو ایک تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرے والد جو ہمیشہ اس شخص کی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے، اب ندامت اور غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اس رشتے کو مزید ایک پل کے لیے بھی قائم نہیں رکھا جائے گا۔ سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھیں کہ میرے بھائیوں نے اس شخص کے گھر کی طرف رخ کیا۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی کیونکہ مجھے اس آخری معرکے میں خود اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ ہم جب اس گھر کے دروازے پر پہنچے تو میرا شوہر اور ساس انتہائی حیرانی
اور کچھ گھبراہٹ کے ساتھ باہر آئے۔ ان کے چہروں پر وہی پرانی منافقت اور معصومیت تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ہمیشہ کی طرح کوئی عام سی بات کرنے آئی ہوں۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر میری خیریت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میرے بھائی نے اسے سختی سے پیچھے دھکیل دیا اور وہ سارے ثبوت اس کے منہ پر دے مارے جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ عکس بندی دیکھ کر اس شخص اور اس کی ماں کے چہروں کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور وہ کوئی بھی جھوٹا بہانہ یا صفائی پیش کرنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے آگے بڑھ کر انتہائی پرسکون مگر مضبوط لہجے میں اس سے کہا کہ تمہارا سارا کھیل اور تمہاری ساری منافقت اب بے نقاب ہو چکی ہے۔ تم نے میری جوانی اور میرے اعتماد کا جو قتل کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں آج ہی عدالت سے علیحدگی کا دعویٰ دائر کر رہی ہوں اور اب تم اس جھوٹی اور فریب زدہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا مگر میری ساس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، کیونکہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہم نے ان مکار لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اس غلاظت بھرے گھر سے باہر نکلا۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا اور روشن آغاز تھا جس میں کوئی دھوکہ اور کوئی جھوٹ نہیں تھا، اور میں نے ایک بہت بڑے فریب سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا سیکھ لیا تھا۔ اس طرح میرے دل میں لگی وہ ساری آگ بجھ گئی اور میں نے اس گھر کی دہلیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتے ہوئے ایک پرسکون اور سچی زندگی کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھا دیا، جو مجھے میری اصل منزل اور حقیقی سکون کی طرف لے جا رہا تھا۔